ہمارے خطبے کا موضوع ہے انٹرنیٹ غلط استعمال کرنے کی خطرناکی۔ غور سے سنیے اور سن کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیجیے۔ انٹرنیٹ غلط استعمال کرنے کی خطرناکی۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پیارے بھائیوں، فتنوں کے دور میں امت مسلمہ کئی فتنوں میں گھری تھی ہی، مزید ایک فتنہ جو نہایت خوفناک ہے اس میں گرفتار ہو گئی، جسے انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ عوام و خواص میں اس کا تذکرہ اور اسے چلانے کے لیے موبائلوں کی خریداری میں مقابلہ ہونے لگا۔ انٹرنیٹ کے سبب دنیا سمٹ آئی۔ اس کی معلومات لینا، اس کی ویب سائٹوں میں چکر لگانا، اس کی مدد سے سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ پر فرینڈز بنا کر معلومات، تصاویر اور آڈیو اور ویڈیو شیئر کر کے فوراً دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا مشغلہ بن گیا۔ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو یا بچی، سبھی اس کے متوالے ہو گئے۔ معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ اس کے بغیر نیند نہیں آتی، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو بیدار ہونے کی دعا سوشل میڈیا نے لے لی ہے، الا من رحم ربی۔ اس کے پیچھے گھنٹوں گھنٹوں لگا دینا ایک عام سی بات ہو گئی، بلکہ نوبت یہ جا رسید کہ اگر دونوں جنس کے پاس موبائل و نیٹ ہے اور وقت بھی ہے، مصروفیت نہیں، تو آپ انہیں خالی نہ پائیں گے۔ وہ ضرور فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر کھیلوں میں مصروف ہوں گے۔ اس کے سبب نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، انٹرنیٹ میں خیر و شر دونوں ہے، مگر شر غالب ہے۔ اس میں طلب علم اور ذکر قرآن کے حلقے ہیں، تو اس میں جوئے، شراب اور نشہ کی مارکیٹ بھی ہے۔ اس میں مسلم و غیر مسلم کو اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو دوسری طرف شرک و بدعت کے علماء جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو باطل عقیدے اور کفری مذاہب کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو آئیں ہم اس کے نقصانات پر سرسری نظر کرتے ہیں، تاکہ ہر مسلمان شر سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ انٹرنیٹ کے نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہے، انٹرنیٹ کا نشہ۔ شراب اور نشہ آور اشیاء کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ نشہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے۔ جو لوگ ایک دن میں 6 گھنٹے سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو انہیں اس کا نشہ چڑھ چکا ہے۔ اس سے اس کا نفس اور اس کے اہل و عیال اور سماج کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ امریکہ میں 11 کروڑ لوگوں کو اس کا نشہ ہے۔ باقی ممالک کا حال بھی اس سے مختلف نہیں۔ اس نشے کے علاج کے لیے امریکہ اور یورپ میں 1991 سے ایسے مراکز قائم کیے گئے جن میں ان کا علاج کیا جا سکے۔ نمبر 2، وقت کا ضیاع۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے اسے ٹائم پاس بتاتے اور بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، اور مختلف لوگوں کے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں، جن میں بیوی، بچہ اور مہمانوں کا حق سر فہرست ہے۔ قرآن و سنت میں وقت کے قدر کرنے کی شدید تاکید وارد ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ کے سامنے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ قیامت کے دن اپنے پاؤں کو حرکت نہ دے سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عمر کہاں ختم کی، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں۔ رواه ترمذی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کسی چیز پر اتنا نادم نہ ہوا جتنا اس دن پر کہ سورج غروب ہو گیا۔ میری عمر کا ایک دن کم ہوا اور میں نے عمل صالح کا اضافہ نہ کیا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، اللہ کی ناراضگی کی علامت میں سے ہے وقت کو ضائع کرنا۔ بندہ 2 سے 3 گھنٹے استعمال کرے، اور وہ بھی دین کے کام میں یا ایسے دنیاوی کام میں جس سے اسے فائدہ ہو۔ نمبر 3، انٹرنیٹ کی تباہی میں سے ایسی ویب سائٹوں کو کھولنا جس میں شرک و بدعت کو فروغ دیا جاتا ہو، نیز خواتین کی ننگی تصویریں اور جنسی فلمیں دکھائی جاتی ہوں، اس سے بندے کا اخلاق و ایمان تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ دشمنان اسلام کی سازش یہی ہے کہ مسلم نوجوان، مردوں اور عورتوں کے اخلاق و ایمان ضائع کیے جائیں تاکہ وہ سماج پر بوجھ بن جائیں۔ امریکی وزارت عدل نے ذکر کیا کہ وہ چیزیں جن سے انسان دلی امراض کا شکار ہوتا ہے، ان میں سے جنسی کتابیں، گندے میگزین، جنسی ویڈیو کیسٹیں، ڈش اور اخلاق سے گری ویب سائٹیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے نشہ آور اشیاء اور جوئے کے بعد نفع بخش تجارت ہے۔ امریکہ میں 900 سے زیادہ سنیما گھر ہیں جن میں بے حیائی کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اور 15,000 سے زیادہ ایسے مکتبے ہیں جن میں فحاشی کی ویڈیو فلم فروخت کی جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مسلم اللہ کی طرف سے نگاہ پست کرنے پر مامور ہے، بالخصوص اجنبی عورتوں اور ان کی تصاویر سے، خواہ ویڈیو میں ہو یا ویب سائٹوں اور ڈشوں میں۔ آنکھ اللہ کی عظیم نعمت ہے، غلط استعمال کرنے پر آپ کا رب ناراض ہوگا۔ اس نے آپ کو عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ نافرمانی کے لیے۔ اگر اس سے باز نہیں آتے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے گندے اخلاق و کردار کے سبب حیوانوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان سے اس کے بابت سوال کرے گا۔
انٹرنیٹ کے عظیم نقصانات میں سے چوتھا نقصان یہ ہے ایسی ویب سائٹوں میں داخل ہونا جن میں باطل مذاہب کفر و الحاد کے سبق دیے جاتے ہیں. ان میں یہودیت، نصرانیت، قادیانیت، شیعیت، قبوریت، صوفیت وغیرہ کی تعلیم ہے. منطق و فلسفہ اور بے بنیاد باتوں کے زور پر حق کو باطل اور باطل کو حق کیا جاتا ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات کا رد کیا جاتا ہے. خواب، منامات، کرامات اور بے بنیاد باتیں پیش کر کے رائے حق سے دور کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو توریت کے اوراق دیکھنے اور پڑھنے کے سبب سخت ناراض ہو کر فرمایا تھا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چلتے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور ان کی کتاب منزل من اللہ تھی. تو بھلا بتائیے کہ شریعت محمدی کے رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنا ضلالت ہے. تو مجھے بتایا جائے کہ آج لوگ کن کن کے پیچھے چل رہے ہیں اور کیسی کیسی باطل کتابیں پڑھ رہے ہیں اور باطل ویب سائٹوں کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ صاحب کتاب نے باطل کی نشر و اشاعت کے لیے قرآن و حدیث کا سہارا بھی لیا ہوتا ہے. نمبر 5، انٹرنیٹ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی کسی ویب سائٹ میں آپ سے کوئی ذاتی معلومات طلب کرے تو ہرگز نہ دیں جب تک خاص سبب معلوم نہ ہو جائے، بالخصوص کریڈٹ کارڈ نمبر، اقامہ اور پاسپورٹ نمبر وغیرہ. نمبر 6، انٹرنیٹ کی تباہی میں سے یہ بھی ہے برے ساتھیوں اور بد اخلاق مرد و زن سے دوستی کرنا، اور یہ دوست اس کی زندگی پر بری طرح متاثر ہوتے ہیں. نمبر 7، نصارہ اور اہل بدعت کی اندھی تقلید اور ان کی تہذیب و تمدن کو برتنا، ساتھ ہی ان کے ممالک سے فتنے میں پڑ جانا، اس کے برعکس اسلامی شعائر و تعلیمات سے پہلو تہی اختیار کرنا. نمبر 8، دہشت گردی اور تخریب کاری کا اسلوب معلوم کرنا. ایسی ویب سائٹیں ہیں جن میں اسلام اور جہاد کے نام پر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، ان سے بچا جائے تاکہ ایمان و اخلاق اور سماج کی حفاظت ہو. نمبر 9، بے حیائی اور بے غیرتی کی کیچڑ میں غرق ہونا. نمبر 10، سوشل میڈیا میں پڑے رہنے کے سبب دنیاوی اور دینی تعلیم سے دور ہونا، سستی و تساہلی کا عام ہونا اور امراض نفسی میں مبتلا ہونا. نمبر 11، دینی پوسٹ آنے پر بلا تحقیق نشر کرنا اس انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی اور ساتھ ہی اللہ اس کے رسول پر الزام تراشی ہے. نمبر 12، سوشل میڈیا میں ایک عجیب شے کا عام ہو جانا کہ اس پوسٹ کو یا اس بناوٹی ذکر دعا کو اتنے لوگوں کو پوسٹ کرنے پر یہ اور وہ مل جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور انسان مالا مال ہو جائے گا وغیرہ. اسے جھوٹا سمجھنے یا اسے ڈیلیٹ کرنے پر فلاں نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس پر مصیبت آ گئی وغیرہ. یاد رکھیے یہ سب فراڈ کا سرچشمہ ہے. نمبر 13، فیس بک وغیرہ پر گرل فرینڈ بنا کر برائی کرنا یا بعض مردوں کا خود کو عورت ظاہر کر کے عورتوں سے دوستی کرنا تاکہ بے حیائی سر انجام ہو. نمبر 14، بچوں اور بچیوں پر گیم اور کارٹون کا نشہ جو ان کے لیے ہر طرح سے موذی ہے. اسی طرح بچوں کو گیم دکھا کر کھانا کھلانا وہ چیزیں ان کے دلوں پر نقش کا سبب اور ان کے اخلاق و تعلیم اور ضیاء ایمان کا ذریعہ ہے. نمبر 15، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور ایسے پروگرامز میں پڑھنے کے سبب علماء حق کے پروگرام سے محروم رہنا. نمبر 16، اس میں پڑھنے کے سبب صحت و عافیت سے ہاتھ دھو بیٹھنا. اس کے سوا بہت سے نقصانات ہیں جن کا ذکر باعث طوالت ہے. اس میں شک نہیں کہ انٹرنیٹ کے کئی ایک فوائد بھی ہیں. اللہ ہم سب کے لیے انٹرنیٹ کو مبارک بنائے، اس سے دنیاوی اور دینی استفادے کی توفیق دے، اس کے شر و فتن سے امت کی حفاظت فرمائے، اسے اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.